السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس الحادی عشر عمل اليوم واللیلہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج کے درس کا عنوان ہے رات و دن کے اعمال. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزانہ ایسے اعمال بنائے ہیں جسے انجام دے کر ہم اللہ کی قربت، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ہمارے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوگا اور ہمارے اندر تقوی اور خشیت الہی پیدا ہوگی، اور اس سے ہمارے درجات بلند ہوں گے. اور وہ اعمال جو ہمیں رات اور دن کے اندر کرنے چاہیے وہ کون کون سے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 40 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے کم از کم 40 رکعت نماز ادا کریں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ 17 رکعت جو ہے یہ فرائض ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے 10 یا 12 رکعتیں سنن رواتب یعنی سنت مؤکدہ، اور اسی طریقے سے 11 یا 13 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور وتر کی ہوا کرتی تھی، اور اس کا مجموعہ جو ہے یہ 40 رکعت بنتا ہے. اس کے 40 رکعت بنتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نوافل پڑھا کرتے تھے، جیسے چاشت کی نماز کا ذکر اور دیگر نوافل کا ذکر ملتا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی کریں. اسی طریقے سے سوتے وقت کیا دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ دعائیں بھی ہم پڑھیں. کھاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے، کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے. اسی طریقے سے نماز کے بعد جو اذکار وارد ہیں وہ اذکار کون کون سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی پابندی کریں. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رات و دن میں کم از کم قرآن کریم کے ایک جز کی تلاوت کریں، ایک پارہ کی تلاوت کریں، اور اگر اس سے زیادہ ہو سکے تو اسے زیادہ کریں. قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ سن لیں کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں. اسی طریقے سے روزانہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، شاید کہ تم کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے استغفار طلب کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں روزانہ 100 مرتبہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ہے جو گناہوں سے معصوم تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے مسجد میں جانے کی جو دعائیں ہیں، مسجد سے نکلنے کی دعا، اور حمام میں بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی دعا، نکلنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں اسے پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندے اور مردے کی مثال ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی جو اپنے رب کا ذکر ادا کرتا ہے وہ زندے کی مانند ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ شخص جو ہے مردے کے مانند ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات
ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کی جائیں۔ ہماری باتوں کو سنتا ہے، اگر ہم دل میں سوچتے ہیں زبان پہ نہیں لاتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے، اور اگر مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم مزید دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں بتائے گئے، اگر آپ ان کی پابندی کریں گے تو یقیناً دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور حشر کے دن جب کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، ماں باپ جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے بھاگیں گے، آپ کی اولاد بھی آپ سے الگ تھلگ رہے گی، اور اسی طریقے سے آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے الگ تھلگ ہوں گے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ جو اعمال آپ کیے ہوں گے وہی اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق بخشے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔